پھر وہ بیبے کی طرف دیکھ کر کہتے، بھئی آج تمہاری بیبے بھی ایک شعر سنائے گی۔ مگر بیبے ایک ہی روکھا سا جواب دیتی، مجھے نہیں آتے شعر کا بت۔ اس پر داؤ جی کہتے، گھوڑیاں ہی سنا دے، اپنے بیٹوں کے بیاہ کی گھوڑیاں ہی گا دے۔ اس پر بیبے کے ہونٹ مسکرانے کو کرتے، لیکن وہ مسکرا نہ سکتی، اور داؤ جی عین عورتوں کی طرح گھوڑیاں گانے لگتے۔ ان کے درمیان کبھی اومی چند کا کبھی میرا نام ٹانک دیتے، پھر کہتے، میں اپنے اس گولو مولو کی شادی پر سرخ پگڑی باندھوں گا، بارات میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ چلوں گا اور نکاح نامے پر شہادت کے دستخط کروں گا۔ میں دستور کے مطابق شرما کر نگاہیں نیچی کر لیتا تو وہ کہتے، پتہ نہیں اس ملک کے کس شہر میں میری چھوٹی سی بہو 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہی ہوگی۔ ہفتے میں ایک دن لڑکیوں کی خانہ داری ہوتی ہے، اس نے تو بہت سی چیزیں پکانی سیکھ لی ہوں گی، پڑھنے میں بھی ہوشیار ہوگی۔ اس بدھو کو تو یہ یاد نہیں رہتا کہ مادیاں گھوڑی ہوتی ہیں یا مرغی، وہ تو فر سب کچھ سناتی ہوگی۔ میں تو اس کو فارسی پڑھاؤں گا، پہلے اس کو خطاطی کی تعلیم دوں گا، پھر خط شکستہ سکھاؤں گا۔ مستورات کو خط شکستہ نہیں آتا، میں تو اپنی بہو کو سکھا دوں گا۔ سن گولو، پھر میں تیرے ہی پاس رہوں گا، میں اور میری بہو فارسی میں باتیں کریں گی، وہ بات بات پر بفرمایت کہے گی اور تو احمقوں کی طرح منہ دیکھا کرے گا۔ پھر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے، خیل خوب کہتے، جانے پدر چرا این قدر زحمت می کش، خوب یاد وارم، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے۔ بیچارے داؤ جی چٹائی پر اپنی چھوٹی سی دنیا بسا کر اس میں فارسی کے فرمان جاری کیے جاتے۔ ایک دن جب چھت پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے وہ ایسی ہی دنیا بسا چکے تھے تو ہولے سے مجھ سے کہنے لگے، جس طرح خدا نے تجھے ایک نیک سیرت بیوی اور مجھے سعادت مند بہو عطا کی ہے، ویسے ہی وہ اپنے فضل سے میرے امی چند کو بھی دے گا۔ اس کے خیالات کچھ مجھے اچھے نہیں لگتے، یہ سیوا سنگھ، یہ مسلم لیگ، یہ بیلچا پارٹی مجھے پسند نہیں، اور امی چند لاٹھی چلانا، گتکا کھیلنا سیکھ رہا ہے، میری تو وہ کب مانے گا؟ ہاں، خدائے بزرگ و برتر اس کو ایک نیک مومن سی بیوی دلا دے تو وہ اسے رائے راست پر لے آئے گی۔ اس مومن کے لفظ پر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں چپ سا ہو گیا۔ چپ محض اس لیے ہوا کہ اگر میں نے منہ کھولا تو یقیناً ایسی بات نکلے گی جس سے داؤ جی کو بڑا دکھ ہوگا۔ میری اور امی چند کی تو خیر باتیں ہی تھی، لیکن 12 جنوری کو بی بی کی بارات سچ مچ آ گئی۔ جیجا جی رام پرتاپ کے بارے میں داؤ جی مجھے بہت کچھ بتا چکے تھے کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اور اس شادی کے بارے میں انہوں نے جو استخارہ کیا تھا اس پر وہ پورا اترا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی داؤ جی کو اس بات کی تھی کہ ان کے سمدھی فارسی کے استاد تھے اور کبیر پنتھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ 12 تاریخ کی شام کو جب بی بی ودا ہونے لگی تو گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ بیبے زارو قطار رو رہی ہے، اومی چند آنسو بہا رہا ہے، اور محلے کی عورتیں پھس پھس کر رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہوں اور داؤ جی میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں،
آج زمین کچھ میرے پاؤں نہیں پکڑتی، میں توازن قائم نہیں رکھ سکتا۔ جیجا جی کے باپ بولے، منشی جی اب ہمیں اجازت دیجیے۔ تو بی بی پچھاڑ کھا کر گر پڑی، اسے چارپائی پر ڈالا، عورتیں ہوا کرنے لگیں اور داؤ جی میرا سہارا لے کر اس کی چارپائی کی طرف چلے۔ انہوں نے بی بی کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، یہ کیا ہوا بیٹا؟ اٹھو، تو تمہاری نئی اور خود مختار زندگی کی پہلی گھڑی ہے، اسے یوں منحوس نہ بناؤ۔ بی بی اسی طرح داڑے مارتے ہوئے داؤ جی سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، قرۃ العین، میں تیرا گناہ گار ہوں کہ تجھے پڑھا نہ سکا، تیرے سامنے شرمندہ ہوں کہ تجھے علم کا جہیز نہ دے سکا۔ تو مجھے معاف کر دے، اور شاید برخوردار رام پرتاپ بھی، لیکن میں اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں گا۔ میں خطا کار ہوں اور میرا خجل سر تیرے سامنے خم ہے۔ یہ سن کر بی بی اور بھی زور زور سے رونے لگی اور داؤ جی کی آنکھوں سے کتنے سارے موٹے موٹے آنسو کے قطرے ٹوٹ کر زمین پر گرے۔ ان کے سمدھی نے آگے بڑھ کر کہا، منشی جی آپ فکر نہ کریں، بیٹی کو میں کریمہ پڑھا دوں گا۔ داؤ جی ادھر پلٹے اور ہاتھ جوڑ کر بولے، کریمہ تو پڑھ چکی ہے، گلستان بوستان بھی ختم کرا چکا ہوں، لیکن میری حسرت پوری نہیں ہوئی۔ اس پر وہ ہنس کر بولے، آپ بھی حد کرتے ہیں، ساری گلستان تو میں نے بھی نہیں پڑھی، جہاں عربی آتی تھی آگے گزر جاتا تھا۔ داؤ جی اسی طرح ہاتھ جوڑے کتنی دیر خاموش کھڑے رہے۔ بی بی نے گوٹا لگی سرخ رنگ کی ریشمی چادر سے ہاتھ نکال کر پہلے امی چند کے اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور سکھیوں کے بازوؤں میں ڈیوٹی کی طرف چل دی۔ داؤ جی میرا سہارا لے کر چلے تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ زور سے بھیج کر کہا، لو یہ بھی رو رہا ہے، دیکھو یہ ہمارا سہارا بنا پھرتا ہے۔ او گولو، او مردم دیدہ، تجھے کیا ہو گیا؟ جانے پدر تو کیوں؟ اس پر ان کا گلا رند گیا اور میرے آنسو بھی تیز ہو گئے۔ برات والے تانگوں اور رکھوں پر سوار تھے۔ بی بی رتھ میں جا رہی تھی اور اس کے پیچھے امی چند اور میں، اور ہمارے درمیان داؤ جی پیدل چل رہے تھے۔ اگر بی بی کی چیخ ذرا زور سے نکل جاتی تو داؤ جی آگے بڑھ کر رتھ کا پردہ اٹھاتے اور کہتے، لا حول ولا پڑھو بیٹا، لا حول ولا پڑھو، اور خود آنکھوں پر رکھے ان کی پگڑی کا شملہ بھیگ گیا تھا۔